الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قالت أسماء رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. کتاب الفتن کے تحت فتنے کا معنی لغوی بیان کیا گیا. اس کے بعد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اسے سمجھایا گیا. اور امام بخاری فرماتے ہیں وما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحذر من الفتن، کہ اس باب میں ان روایتوں کو ذکر کیا جائے گا جن روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کی تلقین کی ہے. اور پہلی روایت بیان کی علی بن عبداللہ کے حوالے سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گویا فتنہ دین کو بیان کیا. کس کو بیان کیا؟ فتنہ دین کو. جیسا کہ اس دن بیان کیا گیا کہ فتنہ دراصل اس دنیا میں انسان کو اللہ رب العزت نے بھیجائی ہی اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کر کر آتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے خیر اور شر دونوں کا وجود ضروری ہے. دنیا میں جو لوگ عقل پرست ہے، یعنی عقل کے پجاری، اور جو مادہ پرست ہے، وہ ہمیشہ اس بات کا خلجان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اللہ نے شر کو کیوں پیدا کیا، لماذا خلق اللہ الشر، اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا تیر مار رہے ہیں اور بہت کٹھن اور بہت مشکل اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ الا انہم هم السفہاء. ایک سیدھی سی بات ہے، کسی بھی جگہ اگر آپ امتحان لیں گے تو امتحان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو جانچا جائے کہ اس میں اچھے اور برے کی تمیز اور اس کا ملکہ اور استطاعت ہے یا نہیں، غلط اور صحیح کے درمیان یہ فرق کر پاتا ہے یا نہیں. اسے جو علم دیا گیا ہے، اسے جو سال بھر پڑھایا گیا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد اس میں کوئی استعداد پیدا ہوئی یا نہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو آبجیکٹیو بھی سوال کیے جائیں گے، جس کو معروضی سوال کہتے ہیں اردو میں، جس میں کیا ہوگا، سوال کیا جائے گا کیا؟ امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث رحمہ اللہ یہ پیدا ہوئے، اور پھر سامنے لکھا جائے گا سن ہجری 190 192 195. اب آپ کو ٹک کرنا ہے کہ 90 92 95 میں سے کون سا صحیح.
اب اگر صرف وہاں پر ان کا جو سن ہے پیدائش کا لکھ دیا کہ امام بخاری پیدا ہوئے 193 میں، تو اس کو کوئی امتحان کہے گا؟ بھائی بٹھایا کہے کوئی ہم پرچہ کہے کو تیار کیا؟ پرچہ تیار کرنے کی مغز ماری، پڑھانے کی مغز ماری، طالب علم کو اپنا وقت، قیمتی وقت ضائع کر کر امتحان میں بیٹھنے کی مغز ماری، زبردستی ٹینشن پالنے کی، تو یہ سب ہوئی تو معلوم کیا ہوا؟ ابتلا اور آزمائش کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ غلط اور صحیح دونوں کے درمیان چھوڑ کر اسے پوچھا جائے کہ بھائی کیا غلط اور کیا صحیح. سوال پیدا ہو کیوں انسان کا امتحان؟ سوال پیدا ہو کیوں انسان کا امتحان؟ آپ دورے میں پڑھتے ہیں، آپ کا امتحان ہوگا نا. کیا مطبخ میں کھانا پکانے والے اور کچن میں کام کرنے والے کا امتحان ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے پڑھا ہی نہیں. تو اللہ نے کہہ دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے انسان کو علم دیا. جب انسان کو علم دیا تو امتحان بھی کس کا ہوگا؟ انسان کا ہی ہوگا. اور کسی کا امتحان کیوں ہوگا؟ جب آپ نے پڑھا ہے بخاری تو آپ کا بخاری کا امتحان ہوگا. اب آپ کا الاشباہ والنظائر کا امتحان لیا جائے تو آپ بولیں گے باپا یہ کیا ہے الاشباہ؟ جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہوگی تو بولے گا کہ بھائی شبیہون کی جمع اشباہ ہے، شبہون کی جمع اشباہ ہے، نظائر نظیرون کی جمع ہے، مگر ہے کون سی بلائی ہے؟ اس میں لکھا کہ مصنف ابن نجیم، تو بولے یہ نجیم یہ چھوٹے سے تارے کا بچہ کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو چیز آپ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے جو دیا جو وسعت ہے اسی کا امتحان لے گا، اس سے باہر کا امتحان اللہ نہیں لے گا. لہذا اس بنا پر انسان کی آزمائش اور امتحان ہے کہ اللہ نے ایک تو انسان بنایا، اللہ نے خود اسے علم عطا کیا اور اللہ نے اسے عقل عطا کی، اللہ رب العزت نے اسے زندگی کے اندر میں ان سب چیزوں کے حاصل کرنے کا وقت اور موقع اور ٹائم اور زمانہ فراہم کیا، اللہ نے اس کے لیے نعمتوں کو نچھاور کیا. اتنا سب ہونے کے بعد بھی اگر امتحان نہیں دے گا تو کائے کو آیا تھا یہاں پہ؟ ارے بھائی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر امتحان مقصود ہی نہیں تھا پھر دنیا میں آیا کیوں؟ انسان آنا ہی نہیں تھا. تو اللہ کا لیاذ باللہ انسان کو پیدا کرنا عبث ہو جاتا، جبکہ اللہ نے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، آسمان اور زمین میں کسی بھی چیز کو اللہ نے عبث اور بیکار پیدا کیا نہیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کام مار مار کے سیدھا کر دیں گے؟ تو صحیح تو آنکھ بن کر بعد میں پتا چلے گا دنیا میں جتنے ڈھینگے مارتی تھی سارے ڈھینگے تیرے کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. تو اس لیے قرآن ایحسب الانسان ان یترک سدی، اور کہا تیری حقیقت کیا ہے؟ ابے کیا ہے تو؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، گندے پانی کا قطرہ تھا تو، اس سے تجھے اتنا خوبصورت انسان بنایا، تو تیرا ہے کیا؟ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ نے دیا، اللہ نے پیدا کیا، تیرا ظاہری وجود بخشا، تجھے روحانی وجود دیا، تیری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، تیری ہدایت کے لیے کتابوں کو بھیجا، تجھے علم عطا کیا، تیرے لیے نعمتوں کی بارش کی، اور اس کے بعد بولتا ہے کہ امتحان لے. تیرا ہی امتحان ہوگا. عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سب کچھ تجھے دیا تو امتحان تیرا ہوگا. اور کیا بولتے ہیں؟ بولے ہم عقل پرست. ابے عقل پرست نہیں، ہوا پرست ہے. شریعت پر اور کتاب و سنت پر اعتراض کرنے والے یہ عقل پرست نہیں ہے. عقل تو اللہ نے اس لیے دی ہے کہ وہ تمیز کرتی ہے اچھے اور برے کی. عقل کبھی انسان کو برائی کی دعوت نہیں دیتی ہے، نفس انسان کو برائی کی دعوت دیتی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، مگر قرآن نے کہیں ایسا نہیں کہا إِنَّ الْعَقْلَ لَأَمَّارٌ بِالسُّوءِ کہ عقل یہ برائی کی طرف نہیں، عقل بلاتی نہیں برائی کی طرف. تو یہ عقل کا نام لیتے ہیں اور کام ہوا والا کرتے ہیں.
یعنی خواہشات والا کرتے ہیں، تو اپنی خواہشات کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ یہ دوڑتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کی آزمائش کہ اس کے لیے سب کچھ ہے۔ خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے واسطے پیدا کیا؟ انسان کے واسطے پیدا کیا۔ اور اللہ نے ایسا انسان کو بنایا، عجیب انسان کو بنایا کہ اللہ نے انسان کو آنکھ دی۔ آنکھ کو اتنا دیکھنے کا ملکہ دیا جتنے کی اس کو ضرورت ہے۔ اگر اس سے کم ہوتا تو بھی مصیبت تھی، اگر اس سے پاور زیادہ ہوتا تو بھی مصیبت تھی۔ اگر اللہ انسان کو ایسی آنکھ دیتا جس سے سیٹلائٹ سے آنے والے کرنیں انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتی تو آزو بازو انسان کے اتنے وہ کرنیں نظر آتی کہ انسان دوسرا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اس کی چال باندھی، اس کی لیمٹ باندھ دی، تیرے کو یہ نظر آئے گا، یہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کی مخلوق میں بھی اللہ نے نظام بنایا ہے، جس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے یہ سن سکتا ہے، یہ نہیں سن سکتا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت قاری طیب صاحب فرماتے تھے کہ یہ سائنس جتنی آگے بڑھے گی کچھ دنوں کے بعد یہ اسلام سے نکاح کر لے گی۔ یہ فرماتے تھے آپ کچھ دنوں کے بعد یہ اسلام سے کیا کر لے گی؟ نکاح۔ اسلام کی دلہن ہے بولے یہ اسلام سے کیا کر لے گی؟ نکاح کر لے گی۔ تو اب سائنسداں جو اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں کام کرتے ہیں وہ اس بات کے کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ دنیا خود بخود نہیں بنی بابا، کوئی تو بنانے والا ہے۔ تو اب وہ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اس دنیا کا بگ ڈیزائنر ہے۔ کیا ہے؟ ڈیزائنر بیوقوف جیسا۔ اللہ کے لیے کچھ عجیب عجیب قسم کی پبلک رہتی ہے۔ کوئی بولتا ہے اللہ کو انجینئر ہے، کوئی بولتا ہے اللہ کو کہ اللہ بہت بڑا سائنسداں ہے۔ پاگل کی اولاد۔ اللہ نے سب کو انجینئر کو انجینئرنگ کے علم کے اسباب اللہ نے مہیا کیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو اللہ پر یہ انسان پر ہونے والے الفاظ استعمال ہوتے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خود اللہ اپنے آپ کے 99 ناموں میں مہندس بھی بیان کرتا۔ اللہ اپنے ناموں کے اندر میں، لیکن اللہ نے اپنے ناموں کے اندر میں ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ تو اللہ نے انسان کو ایک تھوڑا سا علم دیا، اس کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے۔ اللہ کا علم اتنا عظیم ہے کہ اس کو تو خالق کہا جا سکتا ہے، اسے مالک کہا جا سکتا ہے، اسے مدبر کہا جا سکتا ہے، اسے علیم اور حکیم کہا جا سکتا ہے۔ باقی دوسرے سارے نام یہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو وصف انسان کے لیے استعمال ہو وہ اس وصف کو اللہ کے لیے استعمال کرنا در حقیقت اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ تو ہمارے لوگ بھی کچھ لوگ اللہ بہت بڑا انجینئر ہے، استغفر اللہ، دماغ وماغ کام کرتا نہیں، زبردستی کیا کرتے؟ جب تک کہ دین کا مکمل علم نہ ہو انسان کو دین کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ اور ہمارے زمانے کی سب سے بڑی بیماری یہ کہ آدھا زیادہ کچھ نہیں اور ٹانگ اڑانا کیا کر دیتے؟ شروع کر دیتے۔ تھوڑا سا ادھر ادھر سے پڑھ لیا، اردو سیکھ لیا، تھوڑا ادھر ادھر سے کچھ حاصل کر لیا اور بولے کیا سیلف اسٹڈی، بڑی آ گئی سیلف اسٹڈی والی۔ سیلف اسٹڈی کا مطلب کہ ہم نے خود مطالعہ کیا، اپنے مطالعے سے سب کچھ آ جاتا تو اللہ بھی آن لائن قرآن کو نہیں نازل کر دیتا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ پبلک نبی کو اور صحابہ کو اور تابعین اور تبع تابعین کو بھیجنا، ان پر علوم کا انکشاف کرنا، سب کرنے کے بعد بھی لوچے مارتی ہے۔ تو اگر ایسے ہی آن لائن نازل کر دیتے تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے اسباب مہیا کیے۔ اس دنیا کے اندر میں ایک علم جو اس صدی کے اندر میں آیا ہے، اس علم کو کہتے ہیں مستقبلیات کا علم۔ کیا کہتے ہیں؟ مستقبلیات کا علم۔ کیا مطلب؟ فیوچر میں اور مستقبل میں جو ہونے والا ہے اس کا اندازہ لگا کر اس کی تیاری کیسے کرنا، اس علم کو علم المستقبلیات کہا جاتا ہے۔ میں کل ہی رات میں غور کر رہا تھا تو میرے ذہن نے کہا
کہ کتاب الفتن در حقیقت علم المستقبلیات ہے. کتاب الفتن در حقیقت کیا ہے؟ علم المستقبلیات. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات سے لے کر قیامت تک کے جو مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہو سکتی تھی ان تمام کے تمام مسائل اور ایشوز کو بیان کر دیا اور اس کے حلول بھی بیان کر دیے کہ کیا کیا مسائل تمہیں پیش آ سکتے ہیں اور ان مسائل سے بچنے کے لیے تمہارے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے. تو یہ کتاب الفتن عصر حاضر کی اصطلاح کے اندر میں علم المستقبلیات ہے. یہ کیا ہے؟ علم المستقبلیات ہے. لہذا اسی بنا پر میں نے اس کی تدریس کو کیا کیا؟ منتخب کیا ہے. کہ آپ کے سامنے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کے کیا مسائل ہے اور ان مسائل سے بچ کر ہم امت کی صحیح رہنمائی اور رہبری کر کر کس طریقے سے اس دنیا سے کامیاب ہو کر جا سکتے ہیں یہ جاننا فقہ الفتن. اس زمانے میں اسے کہا جاتا ہے، بعض حضرات نے کہا فقہ الفتن، کہ فتنوں کی سمجھ بہت ضروری ہے. کیا فتنے ہیں، کیسے فتنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو کیسے بیان کیا ہے اور ہمیں ان فتنوں سے کس طریقے سے نمٹنا چاہیے، جس کو فقہ الفتن کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے اس کو اشراط الساعہ کہا، قیامت کی نشانیاں. تو چاہے قیامت کی نشانیاں کہی جائے، چاہے فقہ الفتن کہا جائے، یہ ساری چیزیں ہمارے محدثین تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو ہم بھی کتاب الفتن کے ضمن میں ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. پہلی روایت میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دین، امام بخاری کی ترتیب بھی بڑی نرالی ہوتی ہے. دنیا کے تمام فتنوں میں سب سے پرخطر فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ کون سا فتنہ ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے فتنہ دین. وہ ہوتا ہے فتنہ دین. تو آپ سوچتے ہوں گے فتنہ دین بھی کوئی چیز ہے کیا؟ فتنہ دین کا مطلب کیا ہے؟ فتنہ دین کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کے سلسلے میں آزمائے ہے کہ کیا وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر کر اپنے دین پر، حق پر ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں. یہ ہے فتنہ دین. احادیث مبارکہ میں سورہ کہف کی تلاوت کا حکم دیا گیا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی تلاوت کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ مٹھو پوپٹ کی طرح، طوطے کی طرح آدمی سورہ کہف پڑھے اور ختم کر دے مسئلہ. نہیں، اس لیے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن عظیم فتنوں میں مبتلا ہونے والی ہے، ان عظیم فتنوں کے نمونے ماضی میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے تھے. تو وہ لوگ اپنے ان فتنوں سے بچ کر کس طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، ان سکسیس اسٹوریز کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ جیسے اصحاب کہف یہ دین کے فتنے میں مبتلا ہوئے. انہم فئۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، قرآن نے اس کو بیان کیا کہ وہ دین کے معاملے میں کہ ایسا بادشاہ ان پر مسلط ہوا جس بادشاہ نے کسی بھی توحید پرست کو توحید کے ساتھ اور توحید کے عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوئی گنجائش نہیں فراہم کی اور انہیں چن چن کر مارنے کی کوشش کی. اور ان 5 7 یا 8 9 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا روئے زمین پر جو اللہ کی وحدانیت کا شیدائی ہو. ایسے زمانے میں
جبکہ جان بھی خطرے میں تھی، جبکہ عزت بھی خطرے میں تھی، سب کچھ خطرے میں تھا، اپنا دین سب سے بڑے خطرے میں تھا، مگر انہوں نے ان تمام خطروں کا مقابلہ کر کر اپنے دین کو بچانے کی کیا تدبیر اختیار کی۔ اسی لیے سورہ کہف میں بھی سب سے پہلے فتنہ دین ہی کو بیان کیا۔ سب سے پہلے کس کو بیان کیا ہے؟ فتنہ دین کو بیان کیا، اس کے بعد فتنہ مال کو بیان کیا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ تو اس پورے رکوع کے اندر میں کس کو بیان کیا گیا؟ فتنہ مال کو بیان کی تضعیف کی ہے، اگرچہ بعض حضرات نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، تو اگر مراسیل ثقات ہے تو وہ موصول کے حکم میں ہوا کرتی ہے، مگر ضعیف راوی کی مراسیل یہ موصول کے حکم میں ہوا کرتی نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ قیاس کے مقابلے میں حدیث ضعیف پر عمل کیا جاتا ہے، یہ ہمارے کو بیان کر کر اس کے بعد فتنہ مملکت، فتنہ عزت، فتنہ بادشاہت کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے دنیا کے سب سے عظیم فتنہ یاجوج ماجوج کو بیان کیا۔ کس کو بیان کیا؟ یاجوج ماجوج کو بیان کیا۔ اور ان سب کو بیان کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر فتنہ دجال کی طرف اشارہ کیا گیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ۔ تو یہ بأسا شدیدا سے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں فتنہ دجال کی طرف اشارہ ہے۔ تو فتنہ دجال سے لے کر فتنہ یاجوج ماجوج اور اس کے درمیان جو دو بڑے بڑے فتنوں کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے فتنے مگر ہلاکت خیز فتنے ہو سکتے تھے، ان تمام فتنوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس میں سب سے پہلے فتنہ دین کو، اس کے بعد فتنہ مال کو بیان کیا، اس کے بعد فتنہ دنیا کو، اس کے بعد فتنہ شیطان کو، اس کے بعد فتنہ علم کو، اس کے بعد فتنہ بادشاہت کو بیان کیا اور کہا کہ ان فتنوں سے اگر آپ بچ گئے تو یوں سمجھو کہ آپ جنت پہنچ گئے، اور اگر ان میں سے کہیں پھنس گئے تو یوں سمجھو جہنم میں ٹپک گئے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو امام بخاری نے بھی سب سے پہلے اسی فتنے کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ بڑی عظیم امت ہے، بڑے فضائل کے حامل امت ہے، تو اس امت کے فتنے بھی ویسے ہی ہیں، اس لیے کہ آدمی کو جتنا اونچا مرتبہ دیا جاتا ہے، کیوں اتنی خطرناک جگہ کی سیر کیوں؟ تو بولے وہاں غلو اور تساہل کیا نہ چلا جا ساتھ میں انہم رجعوا القہقرہ، انہوں کیا کیا؟ یا تو دین میں غلو کیا یا دین میں تساہل سے کام لیا، لہذا اس بنا پر جتنا غلو اور جتنا تساہل کیا اتنا مزہ چکھنا پڑے گا۔ فتنہ دین کو بیان کیا، وہاں پر یہ کہا